بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام شیر علی ترین ہے۔ میرا تعلق پاکستان سے ہے، کوئٹہ سے، اور میں یہاں امریکہ میں ایک درسگاہ جس کا نام فرینکلن اینڈ مارشل کالج ہے، وہاں دراسات اسلامیہ کے استاد کی حیثیت سے کام کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر مولانا عمار خان ناصر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور اہل علم سے مخاطب ہونے کا یہ موقع دیا اور شرف بخشا۔ آج کی نشست کا عنوان ہے سیکولرزم کیا ہے، اور اس عنوان کے تحت جو بنیادی موضوع جس کو میں شامل گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیکولرزم کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنے کی ایک علمی تحریک، ایک علمی روش جو ہم دیکھتے ہیں مغرب کے علمی حلقوں میں، خاص طور پر پچھلے 2-3 دہائیوں میں اس نے خاص شہرت بھی حاصل کی ہے اور کافی پذیرائی بھی حاصل کی ہے۔ اس کے بہت سے مؤیدین بھی ہیں، بہت سے ناقدین بھی ہیں۔ تو یہ جو ایک علمی تحریک ہے، یہ علمی روش ہے، اس کا خلاصہ پیش کرنا اور اس کے جو چند سب سے اہم نکات ہیں اور سب سے اہم جو اس کے کچھ اقتباسات ہیں کتب میں، مقالات میں، جو مفکرین اس سے وابستہ ہیں ان کی، اس کا ایک خلاصہ پیش کرنا، اس کا ایک مقدمہ پیش کرنا بنیادی طور پہ آج کی نشست کا مقصد ہے اور غرض ہے۔ اور اس سے جڑے ہوئے جو چند سب سے کچھ معروف مفکرین ہیں، جیسے ڈاکٹر طلال اسد صاحب، جو محمد اسد کے فرزند ہیں، محمد اسد جنہوں نے قرآن مجید کا ایک بہت ہی اہم ترجمہ بھی کیا ہے، اور دیگر بھی ان کی بہت سی مشہور کتب ہیں، وہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک مفکرہ جن کی سوچ اور جن کے افکار اور جن کے مقالات اور کتب پر خاص طور پر میں ترکیز دوں گا آج کی نشست میں، وہ ہیں ڈاکٹر صبا محمود صاحبہ، جن کی وفات 2018 میں ہوئی، اور وہ علوم الانسان اینتھروپولوجی کی متخصصہ تھیں۔ تو ایک طرح سے وہ اس زاویہ نظر کی، سیکولرزم کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنے کا جو ایک زاویہ نظر ہے، میرا خیال ہے اس سے ان کی سوچ سے زیادہ اس زاویہ نظر کی اچھی ترجمانی اور زیادہ فصیح اور نفیس ترجمانی شاید کسی اور نے نہیں کی ہوگی۔ تو ان کے افکار اور ان کے جو کچھ اہم مقالات اور کتب ہیں، ان کے چند اقتباسات سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اس موضوع کا میں خلاصہ اور ایک تحلیل اور تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم موضوع کی طرف بڑھیں، سیکولرزم کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا، میرا خیال یہ اہم اور ضروری ہوگا کہ اس سے وابستہ اور اس سے جڑا ہوا ایک منہجی رویہ، ایک اطار تحقیق، فریم ورک آف انالیسس، گاہ بگاہ میں انگریزی میں ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا، اہل علم کو تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر اگر دیگر کچھ اشخاص کو بھی یہ لنک فراہم کر دیا جائے اور وہ رسائی مل جائے تو شاید ان کے لیے سود مند ثابت ہو ترجمہ، شاید آپ کے لیے بھی سود مند ثابت ہو دیکھنا کہ انگریزی سے اردو میں کیسے مصطلحات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ تو ایک منہجی رویہ، ایک منہجی طریقہ یا اطار تحقیق جس کو تعبیر دی گئی ہے مغرب کے علمی حلقوں میں ایک خاص لفظ سے، اور وہ لفظ ہے جینیالوجی، GENEOLOGY، جینیالوجی۔ جینیالوجی کے لفظی معنی تو ہے شجرے یا نسب کی تحقیق کرنا، مگر یہاں پہ جینیالوجی سے ایک بہت ہی مخصوص معنی مقصود ہے، اور وہ ہے، اور میں ذرا سادہ الفاظ میں اور اطمینان سے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں ابھی۔ جینیالوجی سے بنیادی مراد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان بہت سے ایسے تصورات ہیں، مفاہیم ہیں، کیٹیگریز اینڈ کانسیپٹس، جیسے جدیدیت، ماڈرنٹی، یا روایت، ٹریڈیشن۔ تو یہ ایک بسا اوقات ایک عام تاثر یہ ہے کہ جدیدیت جو ہے وہ روایت کا متضاد ہے، کے برعکس ہے، یا سیکولرزم جو ہے وہ دین یا ریلیجن کا متضاد ہے یا برعکس ہے۔ تو ایسے مختلف جو ہمارے درمیان تصورات ہیں اور مفاہیم ہیں جو کہ ایک خاص معنی اختیار کر گئے ہیں زمن معاصر میں، ریلیجن سیکولرزم کا متضاد، روایت جدیدیت کا متضاد، وغیرہ وغیرہ۔ جینیالوجی کا بنیادی جو
اس منہج کی جو بنیادی غایت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عمومی تاثرات جو مروج ہو گئے ہیں، جو عامت الناس اور بہت سے مفکرین کے بھی اذہان میں اور جو مرسوخ ہو گئے ہیں، ان کو ایک نئے انداز میں بیان کرنا اور اس بات کی تحقیق کرنا کہ وہ کون سے تاریخی حوادث ہیں اور وہ کون سے تاریخی لمحے ہیں اور وہ کون سے تاریخی احوال ہیں جن کی بدولت اور جن کے ذریعے یہ تصورات اور یہ مفاہیم، یہ اپنے جو مروج ان کے معنی ہیں وہ اختیار کر گئے، اور اس تحقیق کے ذریعے پھر ان مفاہیم اور ان تصورات کو اثر نو بیان کرنا اور اس کے جو مروج اور مرسوخ معنی ہیں اس کی نظر ثانی کرنا. یہ بنیادی طور پر اگر ایک بہت ہی سادہ الفاظ میں خلاصہ کیا جائے، یہ ہے جینیالوجی کا مطلب. تو اس زمرے میں پچھلے 2-3 دہائیوں میں یہ جو مفکرین جن کا میں نے ذکر کیا، اور بہت سے ہیں مگر بات کو بالاختصار بیان کرنے کی غرض سے میں نے 2 اہم مفکرین کا ذکر کیا، ڈاکٹر طلال اسد اور ڈاکٹر صبا محمود. جینیالوجی کے زمرے میں جو ان مفکرین نے اپنی علمی کاوشیں سر انجام دی ہیں، ان کی بنیادی جو غایت ہے اور جو بنیادی غرض ہے، جو مقصود ہے، وہ یہی ہے کہ اس جینیالوجی کے منہج کی تطبیق سیکولرزم کے تصور اور سیکولرزم کے مفہوم پر کی جائے، تاکہ جو سیکولرزم کا ایک عمومی تاثر ہے نہ صرف مغربی ممالک میں اور معاشروں میں، مگر اب تو مشرقی اور مسلم معاشروں میں بھی ایک بہت ہی مروج اور جو ایک عام فہم ایک تصور ہے وہ یہی ہے کہ سیکولرزم جو ہے وہ دین یا ریلیجن کا متضاد ہے. تو یہ جو عمومی تاثر ہے اس پر ایک شبہ القا کرنا اور جو سیکولرزم کی حتمیت کا جو تسلط ہے، سیکولرزم جو اپنے بارے میں جو ایک افسانہ بیان کرتا ہے، اس کی جو حتمیت ہے اس پر ایک شبہ القا کرنا اور نئے علمی اور منہجی دریچے کھولنا. یہ ایک بنیادی مقصد ہے ان مفکرین کی سوچ میں اور ان کی کتب اور ان کے مقالات میں. اب بنیادی نقطہ کیا ہے اس علمی روش، اس علمی تحریک کا، جس کو ہم تعبیر دے رہے ہیں سیکولرزم کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا، جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کرٹیکل سیکولرزم سٹڈیز. کرٹیکل سیکولرزم سٹڈیز، اس کا میں بنیادی نقطہ بیان کر دوں اور پھر یہ نقطہ کیسے مرتب کیا جاتا ہے، اس کے کون سے کچھ جو نکات ہیں، اس کے کون سے لطائف ہیں، اس میں کس قسم کی لطافت ہے اس نقطے میں، وہ پھر ایسا میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. بنیادی نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بجائے یہ کہ سیکولرزم کو دین یا ریلیجن کا متضاد ٹھہرایا جائے یا سمجھا جائے، سیکولرزم کو ایک ایسے ظاہرے کے طور پہ سمجھنا چاہیے، ایک ایسی طاقت کے طور پہ سمجھنا چاہیے جو ہمیشہ دین کی تعریف اور اس کے حدود و قیود کا تحکم کرتی ہے، which constantly regulates and manages the limits and definition of religion. کیسے تحکم کرتی ہے، کس قسم کی تعریف بیان کرتی ہے دین کے بارے میں؟ دین کے بارے میں ایک ایسی تعریف اور ایسے حدود و قیود وضع کرتی ہے جس سے سیکولرزم کی جو شناخت ہے وہ پختہ ہو. گویا سیکولرزم ایک ایسے طاقت کا نام ہے، ایک ایسی غیر ملموس an ineffable form of power، ایک ایسے غیر ملموس طاقت کا نام ہے جو دین کی تعریف کے ذریعے اپنی شناخت اور اپنی جو ایک حیثیت و تعریف ہے اسے قائم کرتی ہے اور اس کی تثبیت کرتی ہے. تو دین کی پھر کس قسم کی تصویر یا تعریف ہم دیکھتے ہیں جو سیکولرزم کے ظاہرے کے تحکم کے ذریعے دین کی ہم کیسی تصویر دیکھتے ہیں یا کیسی ہم ایک حیثیت دیکھتے ہیں، ایک کیسی تعریف دیکھتے ہیں.
اس کے 3 بنیادی پہلو ہیں. ایک یہ کہ دین کی ایک ایسی تعریف سامنے آتی ہے جو کہ جدید مسیحی پروٹسٹنٹ روایت کے جو چند مفروضے ہیں دینی اصالت کے حوالے سے، کہ دینی اصالت کو ہم کیسے سمجھیں، اس سے سب سے قریب تر ہو. ایک دین کی ایسی تعریف ہم سامنے دیکھتے ہیں. تو کیا یہ مفروضے ہیں دینی اصالت کے حوالے سے جو ہم جدید مسیحی پروٹسٹنٹ روایت میں دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ چند مثالیں لے لیں. جیسے کہ دین جو ہے وہ انسان کے داخل سے وابستہ ہے، اور انسان کے جو داخلی کیفیات ہیں، اس کے جو داخلی احساسات ہیں، اسی پر وہ محدود ہے اور مقید ہے. جو خارجی عوامل ہیں انسان کی زندگی میں، جیسے اعمال، جیسے مختلف مؤسسات یا ادارے، مسجد ہو، کنیسہ ہو، مندر ہو وغیرہ، یا خارجی جو سلطت ہے یا مختلف مصادر ہیں خارجی سلطت کے، جیسے علماء یا متصوفین وغیرہ، ان کی ہدایت انسان حاصل نہ کرے، بلکہ اپنے تئیں ہے اور اپنے داخلی جو اس کی ایک منشا ہے اور داخلی جو اس کی ایک ارادات ہیں، اسی کے تحت اپنی دینی زندگی مرتب کرے. انسان اپنی دینی زندگی کا خود ہی حاکم ہے. یہ جو بہت ہی جدید ایک تصور ہے، وہ ایک ہم دیکھتے ہیں. یا یہ کہ انسان کو جو ہے وہ دین کے جو روحانی کچھ پہلو ہیں، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں اسپرچول، اس کو زیادہ فوقیت دینی چاہیے. یہ جو اعمال ہیں، روزمرہ کے اعمال، نماز، روزہ وغیرہ وغیرہ، اس کو زیادہ ترجیح نہیں دینی چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور بھی کچھ مفروضے ہیں. تو ایک یہ کہ دین کی ایک ایسی تعریف جو جدید مسیحی پروٹسٹنٹ روایت کے سب سے قریب تر. تو پہلی یہ ایک ہم پہلا ہم ایک یہ پہلو دیکھتے ہیں دین کی تعریف کے حوالے سے جو سیکولر تحکم سے گزری ہو ایک دین کی تعریف. دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ دین کی ایک ایسی تعریف اور دین کی ایک ایسی تصویر جو کہ جدید ریاست کی حاکمیت کے لیے سود مند ثابت ہو، which is conducive to the governance and sovereignty of the modern state. جو کہ جدید ریاست جب دینی تعدد، religious pluralism، یا دینی اختلافات، religious disagreement کا جب تحکم کرے اور اس پر اپنے فیصلے صادر کرے قانون کے ذریعے، قوانین کے ذریعے، تو دین کی ایک ایسی تصویر ہو جو اس کے لیے سود مند ثابت ہو. اس کی میں وضاحت آہستہ آہستہ کروں اس پہلو کی. اور تیسرا جو ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ سیکولرزم ایک ایسا تاثر دیتا ہے، جو سیکولر طاقت ہے اور جو سیکولرزم جس انداز سے زمن معاصر میں جو اس کی تعریف ایک مرسوخ ہو گئی ہے عمومی طور پر، وہ ایک تاثر ایسا دیتا ہے کہ سیکولرزم جو ہے ایک کلی اصول ہے، کنکلوسیو، ایبسولوٹ، اور یہ تمام جو دنیا میں باشندے ہیں اور تمام جو اشخاص ہیں مختلف ممالک میں اور تمام تاریخی ادوار میں، یہ ان پر سیکولرزم کی جو فوقیت ہے، جو سیکولرزم کی افضلیت ہے اور سیکولرزم کی جو اچھائی ہے، وہ سب پر لاگو ہوتی ہے اور سب پر اس کی تطبیق ہو سکتی ہے. تو گویا یہ ایک عالمانہ ظاہرہ ہے، اٹس اے یونیورسل فینومینن. اور اس سے یہ بات پوشیدہ رہ جاتی ہے کہ سیکولرزم کی جو ایک تاریخ ہے اور اس کی جو حیثیت ہے، اس کی ایک بہت ہی مخصوص تاریخ ہے، اور وہ بہت ہی مخصوص تاریخ ہے 16ویں 17ویں صدی مغرب کی جو ایک تاریخ ہے. اور مغرب میں جو ایک داخلی دینی اختلافات رونما ہوئے کیتھولک پروٹسٹنٹ فرقوں کے درمیان وغیرہ، پھر ویسٹ فیلیا کا جو معاہدہ ہوا اس کے بعد، تو ایک بہت ہی مخصوص تاریخی اس کا پس منظر ہے سیکولرزم کے ظاہرے کا. مگر تاثر یہ ایسا دیتا ہے کہ گویا یہ کلی ظاہرہ ہے جو سب پر اس تطبیق اس کی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک عالمانہ ایک ظاہرہ ہے.
تو یہ جو اس کے 3 مفروضے ہیں، اس کو رونما کرنا، اس کو مکشوف کرنا، یہ ایک بنیادی مقصد ہے سیکولرزم کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنے کے حوالے سے۔ اب اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صبا محمود کے افکار اور ان کے کتب اور مقالات میں سے چند اقتباسات پر تبصرہ کروں، میں چاہتا ہوں کہ 3 بنیادی مفاہیم ہیں، کیٹیگریز ہیں، جن کا احاطہ کرنا پہلے ضروری ہوگا اور فائدہ مند بھی ثابت ہوگا ہمارے لیے۔ تو 3 بنیادی الفاظ، 3 بنیادی مفاہیم جن کا میں احاطہ کرنا چاہوں گا یہاں پہ، اور پھر ہم ڈاکٹر صبا محمود کے افکار اور ان کی سوچ کی طرف آگے بڑھیں گے۔ پہلا مفہوم سیکولرزم، یہ لفظ سیکولرزم، سیکولرزم سے مراد ہے کہ دین اور ریاست یا دین اور سیاست میں تفریق قائم رکھنا، یہ ایک بنیادی جو ایک مشروع ہے، اس کو کہتے ہیں سیکولرزم۔ تو یہ ایک اصول کہ دین اور ریاست اور دین اور سیاست کو آپس میں ہمیشہ جداگانہ رہنا چاہیے، ہمیشہ اس میں تفریق قائم رکھنی چاہیے، یہ ہے سیکولرزم، یہ ایک اصول ہے۔ اب اس کے اندر کیا تناقضات ہیں، کیا توترات ہیں اور اس کے مسائل کیا ہیں، اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں، مگر یہ بنیادی جو ایک مفہوم ہے وہ یہ ہے سیکولرزم۔ دوسرا جو ایک مفہوم ہم بسا اوقات دیکھتے ہیں ان مفکرین کے کتب میں، مقالات میں، ان کے مختلف ان کے محاضرات میں، وہ ہے سیکولیرٹی۔ سیکولیرٹی، سیکولیرٹی سے مراد ہے کہ وہ مفروضے اور وہ طرز حیات اور طرز فکر اور وہ جسے ہم کہیں گے ما ورا جو مفروضے ہیں، دا بیک گراؤنڈ اسمپشنز، جو آپ کے جو مفکر جن کا مطالعہ کریں گے اس درس میں بھی، چارلز ٹیلر، وہ بھی یہ مصطلح استعمال کرتے ہیں، دا بیک گراؤنڈ اسمپشنز، جو ما ورا مفروضے ہیں انسان کی سوچ کو جو مرتب کرتے ہیں، جو کہ سیکولرزم کو تقویت فراہم کرے۔ تو ایسے مفروضے، ایسے ہم کہہ سکتے ہیں جو ایسی منطق زندگی کے حوالے سے اور ایسا مزاج، یہ لفظ میں کی کھوج میں تھا، ایسا مزاج، ایسا ایک مسلکی مزاج اور وہ مفروضے اور وہ منطق جس سے سیکولرزم کو تقویت فراہم۔ کچھ مثالیں لے لیتے ہیں، کیا مراد کیا ہے مفروضے، منطق، مزاج وغیرہ سے؟ جیسے سائنس کو فوقیت دینا، ترجیح دینا دینی علوم کے اوپر، یہ سائنسی علوم کو اور سائنس کو ہر علم پر احکم سمجھنا، اس کو ایک حاکم سمجھنا، تو سائنس کو ایک ایسا رتبہ فراہم کرنا، ایک ایسا مقام فراہم کرنا کہ گویا وہ تمام دیگر علوم سے زیادہ ایک ثابت اور معقول علم ہے، جو کہ اگر کوئی اخلاقی اور دیگر کچھ سوالات ہوں، تساؤلات ہوں، تو وہی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے، سائنسی علم۔ تو یہ ایک جو مفروضہ ہے، یا یہ ایک مفروضہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اپنے داخلی احساسات، اپنے داخلی کیفیات کو ہی دین کا بنیادی منشا اور مرکز سمجھنا، اور خارجی جو اس کے پہلو ہیں اس کو کم اہمیت دینا۔ یا یہ مفروضہ کہ جو جس کا ہم نے ابھی پہلے ذکر بھی کیا تھا، تو مختلف یہ جو پہلو ہیں اور جو مفروضے ہیں، اس کا پروٹسٹنٹ دینی روایت سے کافی گہرا تعلق بھی ہے، تو اس لیے میں تکرار کر رہا ہوں ابھی کہ یہ ایک مفروضہ ہے کہ جو انسان کی روحانی زندگی ہے، اسپریچول، وہ زیادہ ضروری ہے بجائے یہ کہ اعمال اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یا دیگر جو مختلف ادیان میں جو
جو رسوم ہیں، جو طقوس ہیں جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں، ان پر زیادہ توجہ نہ دینا، اور ایک دین کو ایک روحانی انداز میں سمجھنا. جیسے یہاں پہ خاص طور پر مغربی ممالک میں ایک بہت ہی مشہور مقولہ ہے یا ایک مشہور ایک جملہ ہے جو بہت سے لوگ ادا کرتے ہیں کہ میں روحانی ہوں، میں متدین نہیں ہوں. آئی ایم اسپرچل ناٹ ریلیجس. تو یہ ایک جو مفروضہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو مختلف مفروضے ہیں علوم کے حوالے سے کہ آپ کن علوم کو فوقیت دیتے ہیں، آپ کی اپنی دینی زندگی آپ کیسے مرتب کرتے ہیں، جس سے سیکولرزم کو تقویت ملے، ان مفروضے وہ منطق اور وہ مزاج، خواہ وہ انفرادی مزاج ہو یا مسلکی مزاج ہو، تو اسے کہا جاتا ہے سیکولیرٹی. سیکولیرٹی. اور تیسرا ایک بنیادی جو مفہوم ہے وہ ہے سیکولر. تو سیکولر جو ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں ایک تجریدی ایبسٹریکٹ طاقت جو کہ سیکولرزم اور سیکولیرٹی کو یکجا کرتا ہے. تو اگر سیکولرزم اور سیکولیرٹی یکجا ہوں، جو ایک ریاستی ایک اصول ہے کہ دین اور سیاست ہمیشہ بعید رہیں گے، اس میں ہمیشہ ایک فاصلہ قائم رکھا جائے گا، اس میں ہمیشہ ایک تفریق قائم رکھی جائے گی. اور پھر سیکولیرٹی وہ مزاج، وہ منطق، وہ مفروضے زندگی کے حوالے سے، خاص طور پر دینی زندگی کے حوالے سے، جس سے سیکولرزم کو تقویت فراہم ہو، اگر ان دونوں کو اکٹھا کر لیں اور جمع کریں تو اس سے جو ابھرنے والا ایک غیر ملموس طاقت ہے، ایک تجریدی جو طاقت ہے، اس سے کہا جاتا ہے سیکولر. تو یہ تین مفاہیم اس کو ذہن نشین کرنا کافی ضروری ہے. سیکولرزم کو جو تنقیدی نگاہ سے دیکھنے کا جو یہ علمی تحریک ہے اس پر احاطہ کرنے کے لیے. چلیں، یہ تو ایک کہہ سکتے ہیں ہم ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی ہے وہ ایک تحتائی ایک ہمیں ایک مضبوط ایک زمین فراہم کرتا ہے جس پر ابھی ہم اپنے اس گفتگو کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اچھا، اب ہم بڑھتے ہیں چند اقتباسات اور چند جو اہم نکات جو ہم دیکھتے ہیں ان مفکرین کے کتب میں اور مقالات میں، اس کی طرف، تاکہ کچھ آسانی ہو اس یہ جو بنیادی نقطہ پیش کیا گیا ہے اس کی فہم میں، اور اس کے جو کچھ مضمرات ہیں اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے آسانی ہو. تو جیسے میں نے کہا کہ بنیادی طور پہ میں اپنی توجہ مرکوز کروں گا ڈاکٹر صبا محمود کے مقالات اور کتب پر، اور ان کے مقالات اور کتب میں بھی چند بہت ہی مخصوص مقامات کے ذریعے میں کوشش کروں گا ایک خلاصہ اور ایک مقدمہ، ایک تجزیاتی مقدمہ پیش کرنے کی. اور آخر میں جو اس کے چند جو اہم تنقیدات ہیں اور جو بنیادی اس کے ناقدین ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور پھر اس کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے، اس پر میں بات کو ختم کروں گا. تو ڈاکٹر صبا محمود جیسے بہت سے آپ اہل علم واقف ہوں گے، وہ علوم الانسان اینتھروپولوجی کی بہت ہی اہم شخصیت اور متخصصہ تھیں، جنہوں نے زیادہ تر علمی سرگرمیاں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی میں انجام دیں، جہاں پہ وہ استاد تھیں. اور ان کی جو پہلی کتاب جو کہ ان کے لیے شہرت کا باعث بنی، اس کا عنوان تھا پالیٹکس آف پائٹی، اور یہ کافی پیچیدہ کتاب ہے، بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی ضروری کتاب بھی ہے، مگر خاصی پیچیدہ بھی ہے. اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جیسے اس کا ایک عنوان لے لیتے ہیں پالیٹکس آف پائٹی، جس کا لفظی تو ترجمہ آپ کر سکتے ہیں سیاست تقوی، مگر جو اس کا بنیادی ہدف تھا اس کتاب کا وہ یہ تھا کہ سیاست کو صرف انتخابی سیاست یا جدید ریاست پر منحصر نہیں کرنا چاہیے، پر محدود نہیں رکھنا چاہیے، مگر اس بات کی بھی تحقیق کرنی چاہیے کہ جیسے مختلف تحریکیں ہیں، جیسے صحوہ الاسلامیہ جو ہم دیکھتے ہیں مصر میں، جو کہ کتاب کی ترکیز اسی تحریک پر تھی، صحوہ الاسلامیہ، اور اس پہ خاص طور پر خواتین کے کردار کے حوالے سے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو مختلف ہم تحریکیں دیکھتے ہیں
اصلاح پسند وغیرہ، اس میں جو ایک تشکیل ذات، جیسے ہم کہتے ہیں نا سیلف فارمیشن انگریزی میں، تشکیل ذات، اور اس میں جو مکارم اخلاق کو نکھارنے کی جو کوشش ہوتی ہے، اور جس طرح سے فضائل کو نکھارنے اور سنوارنے کی جو کوشش ہوتی ہے روزمرہ کے اعمال اور دینی اور اعمال کے ذریعے، تکرارن جب انسان کرتا ہے بار بار کسی عمل کو، تو اس سے جو ایک فضائل انسان کے اور اس کے جو اخلاق نکھرتے ہیں، جسے انگریزی میں تعبیر دی ایتھیکل کلٹیویشن، تو اس سے جو جڑی ہوئی ایک طاقت ہے، جس سے ایک پورا معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے، جس سے ایک معاشرے میں ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے، وہ بھی ایک سیاسی عمل ہے۔ یہ ایک بنیادی ان کا مقصد تھا اس کتاب میں، اور ان کا بنیادی جو ایک نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ سیاست کو ایک تو جدید ریاست اور انتخابی مہم اور سرگرمیوں تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، ایک تو یہ ان کا نقطہ تھا، اور دوسرا یہ کہ جو خواتین اور مسلم خواتین کی جو حریت ہے، یا ان کی جو اختیار ہے، جو ان کی اختیاری قدرت ہے، جیسے ہم انگریزی میں ایجنسی کہتے ہیں کہ اختیاری قدرت ہے، اسے صرف اس بات پر ہمیں متعین نہیں کرنا چاہیے یا مقید نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مرد سالاری پیٹریارکی کی مزاحمت کریں یا اس کے خلاف آواز اٹھائیں، مگر مرد سالاری کے نظام کے تحت بھی خواتین اپنے اعمال اور اپنے مکارم میں اخلاق کو نکھارنے کے ذریعے ایک طاقت اور ایک اختیاری قدرت حاصل کر سکتی ہیں، جس کو ہمیں سیاسی سمجھنا چاہیے۔ تو ایسے انہوں نے تقوی اور سیاست کو آپس میں جوڑا، اور اس کتاب کا عنوان تھا پالیٹکس آف پائٹی، جس نے بہت سے اس پہ تبصرے بھی ہوئے ہیں، بہت سے اس کے ناقدین بھی ہیں، بہت سے لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ مرد سالاری پیٹریارکی یا مردوں کی فوقیت کو ثابت کر رہے ہیں۔ یہ ان کا غرض ہرگز نہیں تھا۔ ان کا غرض یہ تھا کہ جو اختیاری قدرت اور سیاست کو ایک الگ انداز میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، بجائے یہ کہ جو ایک مروج اور مرسوخ انداز ہے سمجھنے کا، اسے ہٹ کر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا ایک بہت ہی ضروری مقالہ، جس پر میں چند کچھ دقائق صرف کرنا چاہتا ہوں، چند کچھ منٹ۔ 2009 میں ان کا ایک مقالہ شائع ہوا تھا جس کا عنوان ہے ریلیجس ریزن اینڈ سیکولر ایفیکٹ، ریلیجس ریزن اینڈ سیکولر ایفیکٹ، این انکمنسریبل ڈیوائڈ، جس کا غیر لفظی ترجمہ جو میں کروں گا وہ یہ ہے کہ دینی منطق اور سیکولر جذبات لا قابل انسجام تفریق، ایک غیر منسجم تفریق یا غیر قابل تلفیق تفریق۔ اس مقالے کا میں ذرا سیاق بیان کر دوں، اور پھر اس کے جو کچھ بنیادی نکات ہیں وہ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ اس مقالے کا سیاق تھا جو ڈینمارک میں جو ایک جریدے میں گستاخانہ خاکے جو شائع ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جو گستاخانہ خاکے شائع ہوئے تھے وغیرہ، اس سے جو ایک رد فعل ہم نے دیکھا جو مختلف حلقوں میں، تو ڈاکٹر صبا محمود نے، ایک تو وہ لوگ تھے جو کہ اسلام سے متنفر جو تھے، جو کہہ رہے تھے کہ خاکے جو شائع ہوئے بہت اچھا ہوا وغیرہ، یہ ایک حریت تعبیر کے زمرے میں آتا ہے۔ کچھ تو وہ تھے، مگر کچھ جو اور تھے وہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ عنصریت تو اس میں ہے، ایک ریسزم ہے اس میں، اور اس میں نسل پرستی ضرور ہے، مسلمانوں کے خلاف یہ اقدام ضرور ہے، مگر ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان بھی اتنے جذبات میں کیوں آ رہے ہیں۔ خاکی تو ہیں، کارٹون ہے، اس سے آپ اتنے طیش میں کیوں آ رہے ہیں، آپ کو اتنے تذبذب کا شکار کیوں ہو رہے ہیں کہ مختلف جو ہے یہاں پہ جھڑپیں ہو رہی ہیں اور مظاہرات ہو رہے ہیں وغیرہ۔ تو مسلمانوں کو بھی جو ہے کچھ عقل کا استعمال کرنا چاہیے اور اتنے طیش اور جذبے میں نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ جو کچھ تھے مبصرین، جیسے پاکستانی برطانوی جو ایک مفکر ہیں طارق علی صاحب وغیرہ، تو ان کے رد میں ڈاکٹر صبا محمود نے یہ مقالہ شائع کیا،
اور ان کا بنیادی جو نقطہ تھا اس مقالے میں وہ یہ تھا کہ اس لمحے کو ہمیں حریت تعبیر یا اپنے آراء صادر کرنے کی آزادی اور پھر دینی جذبات اور دینی رجت پسندی کے درمیان ایک اختلاف نہیں سمجھنا چاہیے. This should not be understood as some kind of a conflict between the freedom of expression and religious intransigence or religious reaction, religious reactionary forces. کہ حریت تعبیر اور دینی جذبے کے درمیان یہ ایک کوئی اختلاف یا کوئی تنازع نہیں ہے. اور وہ آپ ملاحظہ کریں کہ ان کا جو عنوان ہے دینی منطق یا دینی عقل اور سیکولر جذبات، یہ جو ان کا ایک عنوان ہے اس سے ہمیں ایک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنیادی ان کا موقف کیا ہے اس مقالے میں. تو اس میں وہ یہ بیان کرتی ہیں، یہ بہت ہی پیچیدہ مقالہ ہے مگر اس کو بہت ہی اختصار کے ساتھ اور بہت ہی سادہ الفاظ میں کوشش کروں گا کہ اس کے جو بنیادی کچھ نکات ہیں وہ بیان کروں. ڈاکٹر صبا محمود نے اس مقالے میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو ایک مفروضہ ہے، ایک سیکولر مفروضہ، جو کہ اس گستاخانہ خاکے شائع ہونے کے بعد خاص طور پر ہم نے دیکھا مختلف مبصرین کی مقالات میں وغیرہ وغیرہ، جو مفروضہ ہے وہ یہ ہے کہ خاکے یا کارٹون یا تصویر سے آپ کو آپ کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، آپ کے دل مجروح نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ایک جدید شخص کے حیثیت سے آپ کو تصویر یا خاکے اور جو اصل جو شخص ہے جس کی وہ تصویر بنائی جا رہی ہے اس میں آپس میں آپ کو تفریق کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. آپ میں یہ امکانیت ہونی چاہیے کہ آپ یہ تفریق کر سکیں کہ جو خاکے ہیں، جو تصویر ہے نبی پاک کی، وہ نبی نہیں ہے، وہ تو ایک تصویر ہے، صرف وہ تو صرف خاکے ہیں. تو آپ کو یہ تفریق کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اگر کارٹون بناتا ہے یا تصویریں بناتا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہے، وہ جو اصل شخص ہے جس کی عکاسی کی گئی ہے تصویر میں، وہ شخص اور وہ تصویر وہ تو دو مختلف چیزیں ہیں. تو یہ جو ایک مفروضہ ہے جس سے تعبیر دی ڈاکٹر صبا محمود نے، جو انگریزی کا لفظ ہے وہ پہلے بیان کرتا ہوں، پھر ترجمہ بیان کرتا ہوں، اس سیکولر سیمیوٹک ایڈیالوجی کہ سیکولرزم کا لغت اور زبان کے حوالے سے، اور زبان اور لغت میں وہ تصویریں، خاکے وغیرہ کو بھی شامل کرتی ہیں، نہ صرف گفتار مگر مجسمے اور خاکے اور تصویریں بھی. تو یہ جو ایک سیکولر مفروضہ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ دین کی جو اصالت ہے، اب پھر سے ہم جاتے ہیں پروٹسٹنٹ جو ہم نے بات کی، جدید مسیحی پروٹسٹنٹزم کا جو دینی اصالت کے حوالے سے کیا مفروضے ہیں. جو مفروضہ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کے جو دینی اصالت ہے وہ آپ کے داخل تک محدود ہے، آپ کے داخلی احساسات، مراقبات، آپ کے جو داخل سے وابستہ آپ کے جو عقائد ہیں، کیونکہ دین ایک داخلی ظاہرہ ہے، تو یہ جو خارج میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں جیسے مجسمے یا خاکے، تصویریں وغیرہ، اس کا تو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ کا دل تو پھر مجروح نہیں ہوا، کیونکہ آپ کا جو ایک قلبی رشتہ ہے، آپ کا جو قلبی ایک دین ہے، وہ تو آپ کے داخل سے وابستہ ہے. یہ خارجی جو پہلو ہے اسے تو کوئی اس کی وابستگی نہیں ہے. تو ایک جدید عاقل انسان کو اپنے داخلی دینی زندگی اور اس کے جو خارجی پہلو ہیں اس میں تفریق ہمیشہ وضع رکھنی چاہیے. ڈاکٹر صبا محمود نے پھر یہ دکھایا کہ یہ جو ایک سیکولر لغوی جو مفروضہ ہے، ایک سیکولر لغوی جو ایک تیار فکر ہے، سیکولر سیمیوٹک ایڈیالوجی، دراصل اس کے بہت ہی گہرے دینی تاریخ ہے، اور وہ جو گہری دینی تاریخ ہے وہ وابستہ ہے پروٹسٹنٹ مسیحیت سے. تو بظاہر تو یہ ایک سیکولر مفروضہ ہے جو طارق علی جیسے جو کہتے ہیں کہ ہم خدا میں یقین بھی نہیں کرتے وغیرہ، جنہوں نے یہ سامنے رکھا یہ مفروضہ، اور بھی دیگر تھے، اسٹینلی فش وغیرہ، صرف طارق علی نہیں،
مگر اس کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو یہ ایک مسیحی پروٹسٹنٹ تاریخ سے ملتصق ہے، جڑی ہوئی ہے یہ مفروضہ. اور اگر یہ مفروضہ آپ کا ہوگا دین کے حوالے سے، یہ ایک سیکولر مفروضہ کہ دین کی اصالت کہاں ہے، آپ کے داخل میں ہے، آپ کے قلب میں ہے، پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جو مسلمان جن کے احساسات مجروح ہوتے ہیں، جن کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور جن کے دل مجروح ہوتے ہیں ان گستاخانہ خاکوں سے، وہ کیوں مجروح ہو رہے ہیں، وہ کیوں مظاہرے کر رہے ہیں؟ وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ جو یہ ایک اسلامی ایک نظریہ ہے، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ میں سب سے مثالی اسلامی نظریہ پیش کر رہا ہوں، مگر وہ بیان کرتی ہیں کہ جو ایک اسلامی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اور نبی پاک کا آپس میں ایک تجسدی رشتہ ہے، کہ مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے روزمرہ کے اعمال میں، اس کے تمام پہلوؤں میں ایک جسدی رشتہ قائم کرے نبی پاک کے ساتھ، جسے ڈاکٹر صبا محمود انگریزی میں تعبیر دیتی ہیں کو ہیبیٹیشن. کو ہیبیٹیشن سے معنی یہ ہے کہ جو آپ کے جو ایک تجسدی جو آپ کی جو زندگی ہے، وہ اور نبی پاک کا جو نموذج آپ کو ملتا ہے، جو مثال آپ کو ملتی ہے، اس کو آپ ہم آہنگ کریں، اس میں ایک یکجاہیت آپ پیدا کریں. تو یہ جو ایک دینی منطق ہے، جو اس کے مقالے کے عنوان کی طرف ہم پھر سے آتے ہیں، دینی منطق اور سیکولر جذبات. تو یہ جو ایک دینی منطق ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ آپ کی سمجھ سے بالا رہے گی اگر آپ یہ سیکولر جو مفروضہ ہے اور یہ جو سیکولر دین کے حوالے سے جو عقائد ہیں اس پر اگر آپ ڈٹے رہیں گے. تو ابھی ملاحظہ کریں کہ یہ منطقی ایک منہجی بات ہے جو آپ ملاحظہ کریں. جو ڈاکٹر صبا محمود دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ سیکولرزم کے جو مروج مفروضے ہیں ان پر اگر آپ ڈٹے رہیں گے، ان پر اگر آپ شبہ القا نہیں کریں گے، ان پر اگر آپ ایک عقائدی انداز سے اس کی اگر آپ پیروی کریں گے، تو دیگر جو کچھ منطق ہے دنیا میں، جو مختلف افراد ہیں، جو ایک دینی منطق ہے، وہ آپ کی سمجھ سے بالا رہیں گی، وہ پھر آپ کے تجزیاتی گرفت میں نہیں آئیں گی. تو منہجی پہلو اس کا یہ ہے، وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اگر آپ ایک غیر تنقیدی نگاہ سے سیکولرزم کے مفروضوں پر عمل پیرا رہیں گے اور اس کو ایک عقائدی انداز سے اس پر آپ ڈٹے رہیں گے، تو جو دیگر کچھ منطق ہے دنیا میں لوگوں کے زندگی میں جس سے وہ اپنی دینی زندگی مرتب کرتے ہیں، وہ آپ کے تجزیاتی جو گرفت ہے اس سے وہ قطع نظر رہے گی. تو یہ وہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس سے وہ سیکولرزم کے مفروضوں کی حتمیت کی تنقید کر رہے ہیں، یعنی سیکولرزم کو وہ تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں. تو بسا اوقات وہ اس مقالے میں کہہ رہی ہیں کہ میں کوئی نبی پاک سے محبت و مودت کا کوئی میں نموذج فراہم نہیں کر رہی ہوں، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تمام مسلمانوں نے ایسے ہی ان گستاخانہ خاکوں کا جواب دیا، یا میں کوئی مثالی اسلامی نظریہ پیش نہیں کر رہی، مگر میں یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں اس مقالے میں کہ اگر آپ سیکولرزم کے مفروضوں کو تنقیدی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے تو دیگر جو کچھ جو منطق ہے دینی زندگی کے حوالے سے، وہ آپ کے آنکھوں سے مستور رہیں گی، وہ پوشیدہ رہیں گی. تو یہ بنیادی ان کا نقطہ تھا. چلیں اب ہم بڑھتے ہیں ان کی جو سب سے آخری جو کتاب تھی، جس کا عنوان ہے ریلیجس ڈفرنس ان اے سیکولر ایج اے مائنورٹی رپورٹ. اس کے چند اقتباسات اور پھر میں بات کو سمیٹوں. اس کتاب میں 2015 میں شائع ہوئی تھی، 2015 کے آخر میں شائع ہوئی تھی، ریلیجس ڈفرنس ان اے سیکولر ایج اے مائنورٹی رپورٹ. اس کتاب میں یہ مصر پر مرکوز ہے، جیسے ان کی پہلی کتاب پالیٹکس آف پائٹی. اور اس کتاب کا بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ عمومی طور پر ہم یہ تصور کرتے ہیں، اور ہمارا یہ ایک مفروضہ ہے، ایک بڑا رائج مفروضہ ہے دنیا میں، کہ جو دینی اختلافات ہیں اور جو ایک دینی جو تنازعات ہیں، خاص طور پر بین الادیان، اور جو فرقہ واریت ہے، سیکٹیرینزم جسے انگریزی میں کہتے ہیں، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ چند معاشروں میں سیکولرزم کی کمی ہے
اور دینی جذبات اور متدین اشخاص بہت زیادہ ہیں. تو اس کا جو حل ہے، جو اس کا مداوع ایسے کیا جا سکتا ہے کہ ان معاشروں میں سیکولرزم کو ترویج دی جائے اور سیکولرزم کا اضافہ کیا جائے. اور سیکولرزم ہی ایک دوا ہے جس سے فرقہ واریت اور دینی اختلافات اور تنازعات اور جھگڑے اور جو جھڑپیں ہیں اس میں کمی آ سکتی ہے. تو یہ جو ایک مفروضہ ہے، اس کو بالکل اثر نو دیکھنے کی کوشش کی ہے اس کتاب میں. اور اس کتاب کا بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سیکولرزم دراصل اس مسئلے کا دوان کہ کوئی مداوع نہیں ہے، کوئی اس کا حل نہیں ہے، مگر اس مسئلے کی جڑ ہی سیکولرزم میں پائی جاتی ہے. اور سیکولرزم سے ان کا بنیادی جو مقصود ہے وہ ہے پولیٹیکل سیکولرزم، جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا تھا اور اس کی تعریف بیان کی تھی. یہ ایک ریاستی اصول جس سے دین اور سیاست کو میں تفریق رکھی جائے. اب پہلا سوال جو آپ کے دماغ میں آئے گا وہ یہ ہوگا کہ اگر کتاب مصر پر ہے تو پھر سیکولرزم کا کیا اس سے تعلق ہے؟ سیکولرزم تو ہم سوچتے ہیں مغربی ممالک کے حوالے سے، فرانس، برطانیہ، اپنا امریکہ وغیرہ. تو دوسرا جو بنیادی نقطہ تھا اس کتاب میں وہ یہ تھا کہ سیکولرزم حالانکہ اس کے بڑے مخصوص ایک تاریخ ہے اور ایک اس کے بڑے مخصوص اس کی ایک جو مقامات ہیں جس سے یہ ظاہرہ ابھرا ہے جو کہ مغرب میں ہی ہے، مگر اب سیکولرزم کی جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں جو اس کو حاصل کرنے کا جو ایک ارادہ ہے اور جو ایک خواہش ہے، وہ ایک عالمی انداز اختیار کر گیا ہے. میرے خیال سے پہلے میں نے عالمانہ غلط استعمال کیا تھا، میں عالمی میرا مقصود تھا، یونیورسل. تو یہ دکھانے کی انہوں نے کوشش کی اس کتاب میں. اب یہ سب سے جو ضروری نقطہ اس کتاب کا وہ یہ ہے کہ حالانکہ جو سیکولرزم کی جو ایک مخصوص حیت ہے اور جو سیکولرزم کی ایک مخصوص تاریخ ہے اور سیکولرزم کیسے رونما ہوتی ہے کسی معاشرے میں، وہ تو ہر معاشرے میں مختلف ہے. اس کی تاریخ، اس کی حیت، وہ کیسے رونما ہوتی ہے، ریاست اس کا تحکم کیسے کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تو ہر معاشرے میں، ہر ریاست میں مختلف اس کے انداز ہیں. مگر جو سیکولرزم کے چند تناقضات ہیں اور اس کے چند جو توترات ہیں اس سے وابستہ، وہ تمام جدید ریاستوں میں ہم دیکھتے ہیں. کہ سیکولرزم کے جو تناقضات ہیں وہ دراصل جدید ریاست کی جو یہ کوشش ہوتی ہے اور کاوش ہوتی ہے کہ وہ اپنے داخلی دینی اختلافات کا تحکم کرے، یہ اس کا دیرینہ تعلق ہے. گویا آسان الفاظ میں سیکولرزم اور جدید ریاست کا آپس میں ایک دیرینہ تعلق ہے. خواہ وہ اسلامی ملک ہو، خواہ وہ خود کو سیکولر کہے یا نہ کہے، کوئی بھی ملک جو جدید ریاست سے اس کی سیاست وابستہ ہے، اس میں سیکولرزم کے تناقضات اور اس سے جڑے ہوئے توترات، کانٹرڈکشنز اینڈ ٹینشنز، اور جدید ریاست کے جو اپنے تناقضات و توترات ہیں، اس کا آپس میں دیرینہ ایک تعلق ہے. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے اس کتاب کا. اب وہ نقطہ کیسے بیان کیا گیا ہے اس کی طرف میں ابھی بڑھتا ہوں. تو میرا خیال ہے سب سے ایک فائدہ مند منصوبہ یہ ہوگا یا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں ایک دو اقتباسات بیان کر دوں اس کتاب سے اور پھر اس کی تشریح سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو میں شیئر اسکرین کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو بھی نظر آ جائے گی. یہ ان کا مقالہ ہے. دراصل یہ میرا ایک مقالہ ہے جو میں نے ڈاکٹر صبا محمود کی سوچ پر لکھا تھا 2018 میں، اور ان کے مختلف کتب اور مقالات کا تجزیہ میں نے کیا تھا ایک مقالے میں جس کا عنوان ہے ڈسرپٹنگ سیکولر پاور اینڈ دی اسٹڈی آف ریلیجن، صبا محمود. یہ ایک میرا مقالہ ہے اور اس مقالے میں چند کچھ جملے ہیں ان کی اس کتاب سے جو میں نے ماخوذ کیے ہیں اور وہ میں آپ کی طرف ابھی پیش کر رہا ہوں. تو یہ اس مقالے میں صفحہ نمبر 165، جس کتاب کا یہ حصہ یہ میرا مقالہ اس کا صفحہ 165، مگر ڈاکٹر صبا محمود کی کتاب کو اگر آپ رجوع کرنا چاہیں اس میں 206، صفحہ نمبر 206 پہ یہ آتا ہے. اور وہ کہتی ہیں، دو اقتباسات لے لیتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. وہ کہتی ہیں سیکولرزم ایز اے اسٹیٹسٹ پروجیکٹ
aims to make religious difference inconsequential to politics, while at the same time embedding majoritarian religious norms in state institutions, laws and practices. ये इस किताब में एक बहुत ही अहम जुमला है, जिससे जो डॉक्टर महमूद की जो एक बुनियादी जो मकसद है इस किताब का, जो नुक्ता है, वो आया होता है, वो सामने आता है. वो यहाँ ये कह रही है कि हालांकि रियासत की तो ये कोशिश होती है कि वो दीनी इख्तलाफात जो उसके बाशिंदों में होती है, जो मिस्र के सियाक में जो बहाई हैं या जो 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 मसीही हैं, जो अकबात हैं, मसीही कॉप्टिक क्रिश्चियन और मुसलमान, उनके आपस में दीनी इख्तलाफात और दीनी जो उनके तवत्तुरात हैं, कि वो उन्हें गैर जरूरी कर दें, कि वो उन्हें जो है इनकॉन्सिक्वेंशियल सियासत से बईद कर दें ये दीनी इख्तलाफात को. मगर क्योंकि जिस भी कौम की अक्सरियत होगी किसी भी मुल्क में, उस कौम, उस मुल्क के जो कवानीन होंगे, वो उसी अक्सरियत वाली जो कौम है, जो इस सियाक में मुसलमान है मिस्र के, वो उसी के जो मिजाज है, जो उसके जो तरजीहात हैं, उसी की वो अक्कासी करेंगी कवानीन. क्योंकि कवानीन जब बनते हैं वो चाहे जितनी भी वो अकलियतों की हिफाजत की कोशिश करें, मगर उसका जो बुनियादी एक मिजाज है, जो उसके बुनियादी एक जो ढांचा है, वो जो अक्सरियत होगी कौम, उसी के मिजाज, उसी के जो तरजीहात हैं, उसी की वकासी करेंगे. तो जितना भी रियासत कोशिश करे दीनी इख्तलाफात को वो सियासत से बईद कर दें और वो सियासत पर कोई अपना असर ना दिखाएं, गैर मुअस्सर कर दें, गैर मुअस्सर बेहतर तर्जुमा होगा इनकॉन्सिक्वेंशियल का यहाँ पे, मगर वो जितना भी ये कोशिश करें वो ये कर नहीं पाती. क्योंकि जदीद रियासत के जो कवानीन है, उसका जो एक बुनियादी ढांचा है, जो एक स्ट्रक्चर है, उसमें ही जो अक्सरियत है कोई भी कौम किसी भी मुआशरे में, उसका मिजाज, उसकी तारीख, उसकी तरजीहात शामिल होंगी. तो ये एक बुनियादी एक नुक्ता है. दूसरा नुक्ता जो हम देखते हैं इस किताब में, वो ये है कि क्योंकि जदीद रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी ये होती है कि वो दायरा आमा में, जैसे हम पब्लिक स्फीयर कहते हैं अंग्रेजी में, अमन और सलामती कायम रखे. जब भी कोई ऐसा लम्हा आता है जब अमन या सलामती खतरे में पड़ जाए, अगर दीनी इख्तलाफात इस अंदाज में बढ़ जाए या इतना इज़्दियाद हो जाए कि वो दायरा आमा पर असरअंदाज होना शुरू हो जाए, और दायरा आमा के जो अमन है और सलामती है, जो इसका एक निज़ाम है, वो खतरे में पड़ जाए, तो जब रियासत इस किस्म के लम्हों में मुदाखलत करती है, तो वो हमेशा जो है कोशिश करती है कि एक इस्तेहकाम कायम करने की कोशिश करती है. और जब भी कोई रियासत इस्तेहकाम कायम करने की कोशिश करती है, तो वो उन्हीं कवानीन का सहारा लेती है जो कवानीन उस मुल्क में, उस मुआशरे में जो अक्सरियत है जो कौम, उसके मिजाज, उसकी जो तरजीहात, उसकी तारीख, उसकी दीनी जो तावीलात जिस पर मौसर. तो जैसे हम देखते हैं, जैसे हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान में या मिस्र में देखते हैं, जो ये मुख्तलिफ जो बरतानवी दौर से चले आ रहे जो ये कवानीन हैं कि दायरा आमा में इस्तेहकाम कायम रखना वगैरह, जिसे पब्लिक ऑर्डर कहा जाता है, तो उसमें चाहे जदीद रियासत जितनी भी कोशिश करे कि अक़लियतों की हिफाजत करे और उसको जो है रुतबा फराहम करे, इज्जत फराहम करे वगैरह वगैरह, मगर वो लम्हे जब एक इज़्तिरारी कैफियत सामने आ जाए, इमरजेंसी सिचुएशन सामने आ जाए, जब दायरा आमा में जो है इस्तेहकाम और अमन और सलामती खतरे में पड़ जाए, तो जदीद रियासत जब अपने कवानीन के जरिए इसमें मुदाखलत करने की कोशिश करती है, तो वो हमेशा जो भी कौम जिसकी अक्सरियत हो, उसी के मिजाज, तरजीहात, तारीख
دینی تعویلات کو فوقیت دے گی، کیونکہ وہی مزاج، دینی تعویلات، تاریخ، ترجیحات اس کے قوانین میں شامل ہوتی ہیں، اور انہی ترجیحات اور مزاج سے ہی وہ قوانین مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی تناقض ہے جدید ریاست کی حاکمیت میں، contradiction in modern state sovereignty۔ اور اسی تناقض اور اسی توتر کی وجہ سے جو سیکولرزم کا جو یہ ایک کی جو کوشش ہے کہ دین کو سیاست سے ہمیشہ جدا رکھنا، ہمیشہ بعید رکھنا، اور جدید ریاست ہمیشہ غیر جانبداری سے دینی اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کرے یا دینی اختلافات میں تلفیق قائم کرنے کی کوشش کرے، وہ ہمیشہ ایک طرح سے ناکام ہوگی، کیونکہ اس کا جو ایک بنیادی ڈھانچہ ہے اس کے قوانین کا، اس کی جو حاکمیت کا بنیادی ڈھانچہ ہے، وہی اسی قوم کے مزاج، تاریخ، دینی تعویلات سے منسلک اور منسجم ہوگی، جو کہ اس ملک میں اکثریت جس قوم کی ہوگی، جو کہ مصر میں مسلمان ہیں، ہندوستان میں ہندو ہیں، امریکا میں مسیحی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو حالانکہ سیکولرزم کی جو ایک تصویر اور یا اس کی جو حیثیت یا اس کی جو شکل ہم دیکھتے ہیں مختلف معاشروں میں، وہ بالکل مختلف ہے۔ تو ایک بہت ہی غلط تعویل ہوگی اس نقطے کی کہ فرانس میں تو ایسے ہوتا ہے، امریکہ میں تو کچھ اور ہوتا ہے، ہندوستان میں تو کچھ اور ہوتا ہے، تو آپ کیسے ایک عمومی نظریہ آپ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ یہ ایک تنقید ہم دیکھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، سیکولرزم کی ایک جو حیت ہے، جو ایک شخصیت ہے، وہ ان مختلف معاشروں میں مختلف ہے، مگر جو اس کا ایک بنیادی اس سے جڑا ہوا تناقض ہے سیکولرزم سے، کہ جدید ریاست کوشش کرتی ہے کہ دینی اختلافات میں تلفیق قائم کرے اور اس کو دور کرے، اور اس سے اپنے اس کے جو قوانین جو اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ قوانین پھر عکاسی کرتے ہیں اس ملک میں جو اکثریت قوم ہے، اس کے مزاج، اس کی تاریخ، اس کی ترجیحات وغیرہ۔ یہ ایک جسے ہم کہیں گے لا قابل حل تناقض ہے، irresolvable contradiction، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایپوریا، ایک ایسا تناقض، ایک ایسی کانٹرڈکشن جو کہ حل نہیں ہو سکتی، لا قابل حل تناقض ہے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے ڈاکٹر سلطان محمود کے کتاب کا۔ اس کے بہت سے اور پہلو ہیں، اس کے بہت سے اور پیچیدگیاں ہیں جو میرے مقالے میں بھی موجود ہیں، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر میں بات کو یہیں پہ سمیٹتا ہوں۔ تو بنیادی نقطہ جو سیکولرزم کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنے کا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ سیکولرزم کا رد کرنا، یہ ایک اس کی بہت ہی عام اور غلط تشریح ہے اس علمی تحریک کی۔ ڈاکٹر صبا محمود، ڈاکٹر طلال اسد وغیرہ اور دیگر بہت سے جید مفکرین ہیں جو اس تحریک سے وابستہ ہیں، اس علمی کہہ سکتے ہیں مسلک سے وابستہ ہیں۔ تو یہ سیکولرزم کا رد نہیں کر رہے، یہ تردید نہیں کرے سیکولرزم کی، مگر یہ سیکولرزم کے حتمیت کے تسلط پر شبہ القا کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سیکولرزم کے جو مفروضے ہیں اور سیکولرزم کے جو عقائد ہیں، اس کو اگر آپ منوان تسلیم کر لیں اور غیر تنقیدی نگاہ سے دیکھیں، تو بہت سے اور علمی دریچے، بہت سے اور علمی منطق ہے جس سے آپ جو ہے ہمیشہ آپ پر پوشیدہ رہیں گے۔ تو یہ بنیادی ان کا ایک مقصد ہے کہ سیکولرزم کی حتمیت کی تقسیر کی جائے، اس کا رد نہیں ہے، پہلا نقطہ۔ دوسرا ایک تنقید پیش کی جاتی ہے کہ اچھا یہ بات سب ٹھیک ہے، نظریاتی طور پہ بہت اچھی باتیں ہیں اور اس پہ علمی گہرائی بھی ہے وغیرہ وغیرہ، لکھاری بھی بہت اچھی ہے ان مفکرین کی۔ میرا نہیں خیال ہے بہت کم ایسے مفکر ہوں گے جو انگریزی جتنی اچھی ڈاکٹر صبا محمود نے لکھی اپنے کتب اور مقالات میں، جو ان کے لغوی جو معیار ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ سب تو بہت ٹھیک ہے، مگر پھر ہم کریں کیا؟ جو اقلیتوں کے خلاف جو ہے ہم دیکھتے ہیں، عنف دیکھتے ہیں، تشدد دیکھتے ہیں، غیر بے انصافیاں دیکھتے ہیں مختلف ممالک میں، مسلمان ممالک میں، دیگر ممالک میں، تو اس کا پھر حل کیا ہے؟ آپ حل نہیں دیتے ہمیں۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ بھائی ہر علمی مشروع کا یہ تو مقصد نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو حل کر دیا جائے، ٹھیک ہے، یہ ایک راستہ فراہم کر رہا ہے، اور یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اقلیتیں ہیں ان کے خلاف کوئی بے انصافی ہو رہی ہے تو آپ اس بے انصافی کو روکیں نہیں،
وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر کوئی جو ہے وہ تشدد کر رہا ہے کسی اقلیت کے ساتھ تو آپ پولیس کو بلائیں نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے، یہ مقصد نہیں ہے. یہ ایک علمی سرگرمی ہے، یہ ایک علمی تحریک ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ سیکولرزم کی حتمیت کو پر نظر ثانی کریں. یہ اس کا ایک متواضع تجویز ہے، ایک ہمبل سجیشن کہ سیکولرزم کی حتمیت پر آپ نظر ثانی کریں اور یہ جو مسئلہ ہے دینی اور بین الادیان، دین میں داخلی اور بین الادیان جو تنازعات اور جھگڑے اور تشدد وغیرہ، اس مسئلے کو آپ جدید ریاست کے سپرد نہ کریں، جدید ریاست کے حوالے نہ کریں. جدید ریاست سے یہ مسائل حل نہیں ہونے والے، کیونکہ جدید ریاست کی جو ایک بنیادی ڈھانچہ ہے وہ ہی، اس میں ہی کچھ تناقضات ہیں جو حل نہیں ہو سکتے. تو یہ نشاندہی کر رہی ہیں کہ ہمیں ایک ہم کہہ سکتے ہیں ایک ایسا ایک تنقیدی ہمیں ایک ڈھانچہ، ایک ایسا تنقیدی ایک ہمیں منصوبہ مرتب کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ دینی تشدد اور دینی تطرف کی بھی تنقید کر سکیں، اور ساتھ ساتھ جو جدید ریاست کے جو دعوے ہیں اور سیکولرزم کے جو دعوے ہیں اس کو بھی آپ تنقیدی نگاہ سے دیکھ سکیں. ایک دو طرفی ہم کہہ سکتے ہیں تنقید آپ کر سکیں. تو ان کا یہ ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دینی تشدد، یا اگر کوئی دین کے نام پر تشدد کر رہا ہے یا اقلیتوں کے خلاف یا خواتین کے خلاف وغیرہ، اس کی آپ مذمت نہ کریں، اس کا آپ اس سے اختلاف نہ کریں، بالکل کریں، آواز اٹھائیں، مگر سیکولرزم کی سپرد آپ نہ کریں اس کا حل، اور خاص طور پر جدید ریاست کے حوالے آپ نہ کریں. اور سیکولرزم اور جدید ریاست کا آپس میں جو ایک دیرینہ تعلق ہے، جز لا یتجزأ جو کہتے ہیں عربی میں، جو ایک ایسا دیرینہ تعلق ہے، ان الیکٹیبل جو ایک تعلق ہے جسے ہم انگریزی میں کہیں گے، اس کو ہمیشہ آپ ملحوظ خاطر رکھیں. تو شاید کچھ نئے علمی دریچے، کچھ نئے علمی راستے، اور اس سے پھر کچھ نئے سیاسی راستے فراہم ہوں جس سے یہ تمام مسائل جدید ریاست کے سپرد نہ کریں. تو ایک جو بنیادی مقصد ہے اس پوری علمی تحریک کا، وہ ہے جدید ریاست کے جو دعوے ہیں اور اس کی جو عملیات ہیں اس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا. میں بات کو یہیں پہ سمیٹتا ہوں، بہت سی اور باتیں بھی ہیں، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. بہت بہت شکریہ آپ کے صبر کا اور آپ کی اس نشست کا. السلام علیکم.